لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہے خدایا۔ آداب دوستو، ضیاء حق فاؤنڈیشن کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں آج ہم ایک اہم اردو ادیب، ڈرامہ نگار آفتاب حسنین کی دو اہم کتاب ڈرامین اور آفتاب حسنین کی 30 کہانیاں، دو اہم کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ان دونوں کتابوں پر گفتگو کریں، آئیے آفتاب حسنین کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ قول انیس جاوید، اردو ادب کی قد آور شخصیت آفتاب حسنین ڈرامہ نگار و ہدایت کار کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی ادیب ہیں اور گزشتہ 55 برسوں سے اپنے قلم کا جادو بکھیر رہے ہیں۔ اپنے ڈراموں کے ذریعے وہ ہمیشہ سماجی مسائل کو عوام کے سامنے رکھتے آئے ہیں۔ طبیعت سے کم گو مگر فطرت سے پارا صفت ہے، یہی سبب ہے کہ وہ کچھ نیا اور کچھ الگ کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ آفتاب حسنین کا تعلق ممبئی سے ہے اور انہوں نے اب تک مختلف ڈرامے لکھے ہیں۔ بچوں کی کہانیاں ان کی منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں اب تک بے شمار اعزازات و انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ آج ہم یہاں ان کی دو اہم کتاب ڈرامین اور آفتاب حسنین کی بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کا مجموعہ آفتاب حسنین کی 30 کہانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنی کتاب ڈرامین میں اپنی بات میں اس کتاب کے سلسلے میں آفتاب حسنین رقم دراز ہیں۔ ڈرامین چونکنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی حیرت زدہ ہونے کی کہ یہ کیا نام ہوا۔ یہ لفظ تو اردو لغت میں ہے ہی نہیں۔ اردو لغت میں تو پہلے بہت سے الفاظ نہیں تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے عام بول چال میں استعمال ہونے لگے وہ اردو کا حصہ بن گئے اور انہیں لغت میں جگہ مل گئی۔ ڈرامین کو میری ایجاد سمجھ لیجئے، آفتاب حسنین کی ایجاد۔ ویسے حسنین بھی تو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، تو اگر میں نے انگریزی اور عربی کا ملاپ کر دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ڈرامین میں میرے 2 فل لینتھ ڈرامے یہاں امینا بکتی ہے اور روشنی ہے، جو پہلی بار اردو میں چھپے ہیں۔ دونوں ڈرامے میں نے پہلے یکبابی لکھے تھے جو بعد میں بہت مقبول ہوئے۔ ان کی مقبولیت کو دیکھتے اور اردو میں فل لینتھ ڈراموں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دونوں ڈراموں کو فل لینتھ میں تبدیل کیا۔ روشنی کو ساہتیہ پریشد نئی دہلی نے موہن راکیش سمان سے نوازا اور یہاں امینا بکتی ہے کو تھیٹر والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے کئی شوز ممبئی اور ملک کے کئی شہروں میں کامیابی کے ساتھ کھیلے گئے۔ مشہور ہے کہ آفتاب حسنین بہت بے باک ہے۔ جب سماجی مسائل پر قلم چلاتے ہیں تو پھر کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ بھائی میرے، میں ڈرامہ نگار ہوں، سرکس کا جوکر نہیں جو آپ کو ہنساتا ہے، تالیاں بٹورتا ہے اور آرام کی نیند سو جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار وہ ہوتا ہے جو آپ کی نیند حرام کرتا ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آپ کے ذہن پر ہتھوڑے برساتا ہے اور آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ سے سوال کرتا ہے۔ سلگتے موضوعات پر لکھے میرے یہ دونوں ڈرامے نہ صرف آپ کو جھنجھوڑیں گے بلکہ ایک بڑا سوال بھی کھڑا کر دیں گے کہ آخر کب تک امینا بکتی
اور روشنی بے بسی کی زندگی جیتی رہے گی۔ اپنی بات میں میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنے ڈرامے کے ذریعے آپ سے سب کچھ کہہ دیتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کے جواب اور آرا کا انتظار کروں گا۔ آفتاب حسنین۔ آفتاب حسنین کے اپنی بات میں انہوں نے قارئین سے اور سامعین سے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو ان کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ ڈرامین میں شامل دونوں ڈرامے یہاں امینہ بگتی ہے اور روشنی دہکتے موضوعات پر مبنی دونوں اسٹیج ڈرامے سماج کے منفی رجحانات کو آئینہ دکھاتے ہوئے صنف نازک کے تحفظ اور حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کے بے باک قلم کی نوک صفحات سے ہوتے ہوئے سیدھے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ آفتاب حسنین کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ وہ ڈرامہ نہیں ہوتا جو صرف تفریح کے لیے لکھا جائے، بلکہ ڈرامہ وہ ہوتا ہے جو ناظرین کے ذہن پر ہتھوڑے برسائے اور ان پر اثر چھوڑے تاکہ سماج میں خاطر خواہ تبدیلی آئے۔ ان کی اسی بے باکی اور بے خوفی نے انہیں عصر حاضر کے ڈرامہ نگاروں میں ایک الگ مقام عطا کیا اور ان کی انفرادی پہچان بنائی ہے۔ آج جب کہ ڈرامہ لکھنے کا چلن بالکل ختم سا ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں آفتاب حسنین کے یہ دو تاریخی ڈرامے ہمیشہ ہمیش کے لیے اردو ادب میں محفوظ ہو گئے۔ ڈرامین کے دونوں ڈرامے منفرد موضوع، عمدہ تکنیک، دلچسپ واقعات و اطراف میں چلتے پھرتے کرداروں اور چست و برجستہ مکالموں کی بدولت اسٹیج پر بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ ڈرامہ پڑھنے کا نہیں بلکہ پیشکش کا یا اسٹیج کرنے کا ایک فن ہوتا ہے۔ تو آفتاب حسنین کے جتنے ڈرامے ہیں وہ بہت کامیابی کے ساتھ اسٹیج پر کھیلے جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب میں شامل دونوں ڈرامے یقیناً قارئین کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ انہیں ان ڈراموں کو پڑھنا چاہیے اور اسٹیج پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ آفتاب حسنین فکشن کی دوسری دنیا، ان کی جو بچوں کی کہانیوں کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام میں ان کی جو دوسری کتاب ہے اس میں بچوں کی 30 کہانیاں، اور اس کا عنوان بھی ہے جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، آفتاب حسنین کی 30 کہانیاں، جن میں شامل ہے کہانی چاچا کی، جادوئی انگوٹھی، لالچی گیدڑ، سائیکل اور سائیکلون، کنویں کا دیو، 2 بلیاں، پیارا دشمن، گھمنڈی چینٹی، دشمن دوست، دشمنی، ایکتا ایک طاقت، آلسی شیر، فقیر کی بددعا، خوبصورتی کا نشہ، چور بندر، جادوئی چراغ، ظالم چیل، 2 چڑیاں، انڈا چور، بے ایمان لومڑی، مددگار، ارباز اور چور، بری عادت، ایمن اور تتلی، کبیر صغیر، چور پہ مور، ابھیمانی گینڈا، مسٹر بیوقوف، بطخ اور مرغی، اس آگ کو بجھا دو۔ 30 کہانیاں شامل ہیں۔ ان تمام کہانیوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ روایتی انداز سے ہٹ کر لکھی گئی کہانیاں ہیں جو بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے۔ ان تمام کہانیوں کو اصلاحی اور اخلاقی پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ زبان صاف ستھری اور سہل اور بچوں کی نفسیات کے مطابق یہ تمام کہانیاں رقم کی گئی ہے۔ آفتاب حسنین جب ڈرامہ لکھتے ہیں تو ایک ہدایت کار کی طرح، ایک مفکر کی طرح، ایک
बेहतरीन ड्रामा निगार की तरह उनकी जो राइटिंग है वो सामने आती है, लेकिन जब वो बच्चों के लिए लिखते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए लिखते हैं। ये दोनों ही फ़न ज़मीन और आसमान के बराबर है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ फ़िक्शन के असनाफ़ है, लेकिन आफ्ताब हसनैन के कलम का ये जादू है कि जब वो जिस दुनिया में जाते हैं, जब वो बच्चों की दुनिया में जाते हैं तो बच्चों की तरह लिखते हैं, और जब वो ड्रामे की दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल एक मंझे हुए ड्रामा निगार की तरह अपनी बात पेश करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को नई किताब नया नज़रिया में इन दोनों किताबों पर की गई गुफ्तगू पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। इन्हीं कलिमात के साथ आप लोगों से खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नई किताब के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।